کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بیت گیا، سجدے کرتے، تسبیحات پڑھتے، ذکر کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حضور ہمارا اپنے رب کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس کو ملنے کو دل کرتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا کہ رب کریم کو ملنے کو، دیکھنے کو، بیٹھنے کو دل کرتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، میں ان کے قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ جب بھی مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، وہ جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو قبول کروں گا۔ یہ دلیل ہے۔ بندہ مومن جب بھی اللہ سے دعا، اور پھر حکم دیا، فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ایک رستے پہ چل نکلیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یعنی دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد پھر ایک رستہ ان کے لیے آئے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر اس طرح کریں کہ وہ میرا حکم مانیں، یعنی ایک راہ پھر انہیں، جب دعا کا رشتہ اللہ سے بندہ بناتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ جب دعاؤں کے رستے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر رستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو رب سے زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے کھل کے مانگو، صبح و شام مانگو، اور اپنی طلب سے بڑھ بڑھ کے مانگو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا دعا خود ایک عبادت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے رب کی نظر میں سب سے معزز انسان وہ ہے جو اللہ سے دعائیں زیادہ مانگتا ہے۔ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے اسے کوئی اپنا قریبی ملے، رازدار ملے، اور انسان اس کے پاس جائے تو کھل کے نہ دکھڑا بیان کرے، آہوزاری کرے، اس کی بارگاہ میں عرض کرے، اس کو سارا کچھ بتائے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایک اور مل گیا جو اس کا رازدار بن گیا ہے، میرا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ جب کسی بندے کے ساتھ انسان دکھ اپنا بیان کر لے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، اگر وہ اللہ کے حضور عرض کرے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر لوگوں سے اپنی غربت بیان کرو گے تو اللہ تمہیں غنی نہیں کرے گا، لیکن اگر تم اپنے دکھ اپنے رب سے بیان کرو گے تو جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا رب کریم۔ اپنے دکھڑے اپنے رب سے بیان کریں، اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اس کے حضور التجائے کریں، دعا کا رشتہ لگائیں اللہ کے ساتھ۔ ہاں کچھ آداب ہیں دعا کے، ان آداب کے سمیت دعا کریں۔ سب سے پہلی بات تو دعا گڑ گڑا کے کریں، عاجزی کے ساتھ کریں، شرمندگی کے ساتھ کریں۔ بھئی کسی آدمی سے کچھ پیسے ادھار بھی لینے ہو تو اس کو اپنے حق میں مائل بندہ کتنی درد سے کرتا ہے، کتنے شوق سے کرتا ہے، کتنی عاجزی بیان کرتا ہے۔ اور اگر رب کریم کو منانا ہو، پہلی تو بات یہ کہ عاجزی کے ساتھ دعا کریں، گڑ گڑائیں، اس کے حضور حاضر ہوں۔ اور پھر یہ کہ دعا صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دعا ہوتی ہے تو لفظ کچھ ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو دل کہیں اور گردش کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری قوم کہتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا مانگے اور پھر اس کی توجہ کسی اور جانب ہو۔ دیکھیں نا یہاں ہمارے پاس مساجد میں، کسی ادارے میں، صبح اگر کوئی بچہ سبق پڑھنے آتا ہے
وہ کسی بھی استاد کے سامنے تو پڑھتے ہوئے اگر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو استاد برا محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہاں تو سبق پڑھ رہا ہے، یہاں تو عبارت دیکھ رہا ہے، یہاں تو سنا رہا ہے، اور توجہ تیری کہاں ہے؟ یہ چیز گراں گزرتی ہے تو آپ رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اور توجہ نہیں ہے آپ کی، دل حاضر ہو، طبیعت حاضر ہو، موجود ہو، اور پھر انسان دعا مانگے، اور پھر یہ بھی دعا کے آداب میں شامل ہے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بڑی آہوزاری سے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو لقمہ حرام والا آدمی جب دعا مانگتا ہے تو قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتلایا، فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر اس کے رسول پر درود پڑھو۔ اب تم جو دعا کرو گے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو نیک اعمال ہوں ان کا وسیلہ دے کے دعا کریں۔ بڑی معروف حدیث ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں الجھ گئے تھے، تو ایک نیکی جو ان کی چھپی ہوئی تھی ان نیکیوں کا وسیلہ دے کے دعائیں کی تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ دے کے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ولیوں کا وسیلہ بھی قبول ہے، اعمال کا وسیلہ بھی قبول ہے، اور جو وسیلہ سب سے زیادہ قبول ہے وہ میرے محبوب کا وسیلہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی شیر خدا کی والدہ تھی، جب ان کو قبر میں دفن کیا تو دعا کی، اے اللہ میرے اور پچھلے انبیاء کے وسیلے سے ان کی قبر پہ رحمت فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف کو جب نبی پاک نے دعا سکھائی، ترمذی میں موجود ہے، تو فرمایا میرے وسیلے سے دعا کرنا اللہ قبول فرمائے گا۔ الفاظ دعا میں حضور نے وسیلے کا سبق دیا، تو ان سارے عوامل کو پیش نظر رکھ کے دعا کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو آنکھوں میں کوئی آنسو آ جائے، دل پہ چوٹ لگے اور کوئی 2 آنسو آ جائے، پھر انسان دعا مانگے تو پھر تو رب کریم بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ بڑا ہی نوازتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں۔ حضور ہمیشہ دعا کرتے، ہر مقام پر دعا کرتے، ہر مقام پر نبی پاک کے ہاتھ اٹھتے، کتنی کتنی دیر حضور دعائیں کرتے رہتے۔ صحابہ کرام فرماتے کبھی اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے حضور کہ ہم حضور کے بغلوں کی سفیدی دیکھتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غافل دل والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا، دعا کریں، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پہ کرم ہو رہا ہوتا ہے پر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کی برکت سے ہو رہا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں جب تو اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پشت پر فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے جو تیری دعا پر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا پہلے اسے عطا فرما۔ تو دعا اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں مانگتے ہیں اور کسی سے دعا کراتے ہیں، یہ بھی میرے محبوب کا طریقہ ہے، دعا کریں بھی اور دعا کرائیں بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تھی کہ یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا جاؤ، اور پھر ایک جملہ حضور نے کہا مجھے کبھی نہیں بھولا، حضور نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر دو۔ فرماتے قربان جاؤں میں رو پڑا حضور، میں اور آپ کے لیے دعا کروں، تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا۔ دعا کرائیں بھی، کسی سے کہیں کہ وہ 2 جملے دعا کے کہہ دے۔ میرے نبی کریم نے حضرت عمر فاروق سے مولا علی سے کہا تھا جب اویس کرنی سے ملنا نہ تو اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور نے دعائیں کرائیں، حضور کو حاجت نہ تھی پر ہماری تربیت کے لیے کرائیں، ہماری تربیت کے لیے کرائیں۔